بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد ثالث میں تھی، اور مقصد ثالث میں بھی مفہوم مخالف کے موارد کو بتا رہے تھے۔ مفہوم مخالف کے موارد میں سے جو اہم ترین مورد تھا وہ مفہوم شرط تھا کہ جس کے بارے میں بحث مکمل ہوئی۔ دوسرا مورد مفہوم وصف ہے۔ اچھا، یہاں پر مفہوم وصف کو بیان کرنے سے پہلے مصنف چند امور کو مقدماتی طور پر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ امور واضح ہو گئے تو انشاءاللہ مفہوم وصف کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی آسان ہوگا۔ امر اول جو یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وصف سے مراد کیا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہم وصف کہتے ہیں اور ہمارا ذہن اسی شے کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی ایک ایسا تابع کہ یدل علی معنی فی مطبوعہ، وہ معنی پر دلالت کرے جو معنی مطبوع کے اندر موجود ہے یا متعلق مطبوع کے اندر ہے۔ تو یہ تو علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری مراد خصوصیت سے وہ نہیں ہے کہ جس کو علم نحو میں توابع میں سے ایک تابع قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی مقصد ہے، اور علم نحو میں جس کو حال کہتے ہیں وہ بھی مقصود ہے، علم نحو میں جس کو تمییز کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر مقصود ہے، علم نحو میں مفعول معہ، مفعول فی، مفعول مطلق، یہ جتنی بھی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں اصول میں وصف سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو خود تکلیف کے لیے یعنی حکم کے لیے قید ہو یا متعلق تکلیف یعنی موضوع کے لیے قید واقع ہو سکے، یہ ہماری مراد ہے یہاں پر۔ یعنی وصف یعنی کیا؟ یعنی وصف یعنی ہر وہ چیز جو خود تکلیف یعنی حکم کے لیے قید ہو یا متعلق حکم یا متعلق تکلیف کے لیے قید ہو، یہ ہماری مراد ہے یہاں پر۔ دوسرا امر یہاں پر جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وصف بھی ہمارے لیے محل بحث نہیں ہے، بلکہ خصوصیت سے وہ وصف ہے جو موصوف کے ساتھ عام خاص مطلق کی نسبت رکھتی ہو۔ وصف اخص مطلق ہو اور موصوف اعم مطلق ہو، وہ والی وصف مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم کی بحث وہاں پر آتی ہے نا کہ جہاں پر وہ قید اور وصف ختم ہو جائے تو موضوع باقی رہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اس قید اور وصف کے ختم ہونے کے بعد جو موضوع باقی ہے تو آیا حکم باقی رہتا ہے یا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اگر وصف موصوف کے ساتھ مساوی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وصف ختم ہوگی یعنی موصوف بھی ختم ہو جائے گا۔ خوب اس صورت میں سال باب انتفاع موضوع ہے، موضوع ہی کوئی باقی نہیں رہا تھا کہ ہم سوال کریں کہ وہ حکم باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ لہذا وصف سے مراد یہاں پر وہ ہے جو موصوف سے اخص سے مطلق ہو۔ اچھا، کہ ایک اور نقطہ بھی ہے، ضمناً اس کو میں عبارت میں بیان کروں گا کہ اگر عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر کیا ہوگا، کہ اس کو عبارت میں بیان کرتا ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وصف ظاہر سی بات ہے کہ قید کی حیثیت رکھتی ہے۔ قیودات جو کسی بھی جگہ پر ذکر ہوتی ہیں ان کی چند اقسام ہیں۔ مثلا کبھی کبھار قید کیا ہوتی ہے؟ زائد ہوتی ہے،
ضرورت نہیں ہے، صحیح قید اضافی ہے. مثلا جیسے الانسان الضاحک ناطق، اب یہاں پر یہ جو الضاحک ہے یہ قید زائد ہے. الانسان ناطق ہوتا تو بھی ٹھیک ہے، الانسان الضاحک ناطق یہ زائد قید ہے. اور کبھی کبھار قید کیا ہوتی ہے؟ قید توضیحی ہوتی ہے کہ خود مطلب کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے. مثلا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ آپ بچیوں کو بغا اور بے حیائی پر مجبور نہ کریں. ان اردنا تحسنان، اگر وہ پاک دامنی کو پسند کرتی ہیں، اس کا ارادہ کرتی ہیں. کہ یہ قید توضیحی ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامنی کو پسند نہیں کرتی تو آپ پھر ان کو برائی پر مجبور کر سکتے ہیں. نہ، وہ جو بچیاں ہیں وہ خود پاکائی چاہتی ہیں، اس عمل کی طرف نہیں آنا چاہتی، لہذا ان کو بغا پر مجبور نہ کریں. کبھی کبھار قید جو آتی ہے وہ قید غالبی ہوتی ہے. قید غالبی یعنی ایک مورد غالب کو بیان کرتی ہے، وگرنہ اس کی حکم کے اندر دخالت نہیں ہوتی. مثال وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ربیبہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے. جب آپ نے اس ربیبہ کی ماں سے، یعنی جو آپ کی بیوی بنی ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ دخول کیا ہے تو پھر یہ ربیبہ آپ پر حرام ہو جاتی ہے. اچھا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، وہ ربائب کے جو تمہارے دامن میں ہیں، جو تمہاری آغوش میں ہیں. من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ بیویاں کہ جن کے ساتھ تم ادخال کر چکے ہو. تو یہاں پر حجور الازواج کے فی حجورکم، تمہارے دامن میں، تمہاری آغوش میں، یعنی تمہارے گھر میں ہے، تمہارے پاس پلی بڑی ہیں. تو یہ قید غالبی ہے. معمولاً اگر ربیبہ ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ نے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ بھی آپ کے ہی گھر میں ہوگی، آپ کی تربیت کے اندر ہی ہوگی. عام طور پر غالباً ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ فی حجورکم حکم کو مقید نہیں کر رہا. یعنی فرض کریں ایک ربیبہ ایسی ہے کہ جو آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کی زیر تربیت نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، اور آپ نے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ادخال کیا ہے تو اب وہ ربیبہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. فقط وہ ربیبہ حرام تھوڑی ہے کہ جو آپ کے حجور میں ہو، آپ کی تربیت میں ہو. نہ، اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ نے ادخال کیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ بھی حرام ہو جائے گی آپ پر. لیکن یہ فی حجورکم کی قید کیوں ہے؟ یہ قید غالبی ہے. غالباً ربیبہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ نے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے یعنی وہ بچی بھی ادھر ہی ہے. اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتی ہے؟ قید احترازی ہوتی ہے. قید احترازی کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکم کے اندر دخالت رکھتی ہے. البتہ حکم کے اندر دخالت رکھتی ہے لیکن شک سے حکم کے اندر دخالت رکھتی ہے. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ مفہوم شرط کے بعض کے ابتدا میں نے بیان کیا تھا کہ قید اگر آ رہی ہے تو یہ شک سے حکم کے اندر معمولاً دخالت رکھتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے قید احترازی. لیکن ہماری جو بحث ہے مفہوم کے اندر وہ شک سے حکم کے بارے میں نہیں ہے، سنخ حکم کے بارے میں ہے. تو قید احترازی کا مقصد یہ ہے کہ حکم کے اندر دخالت ہے لیکن شک سے حکم کے اندر دخالت ہے، لیکن سنخ حکم کی بات نہیں ہے. شک سے حکم اور سنخ حکم کیا ہے یہ میں مفہوم شرط کی ابتدا میں توضیح دے چکا ہوں، اس کا تکرار نہیں کر رہا. اور ایک مرتبہ قید مفہومی ہوتی ہے. قید مفہومی ہوتی ہے یعنی سنخ حکم اس کے ساتھ مقید ہوتا ہے. یہ نقطہ اگر یہ باتیں روشن ہو گئیں
تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ قول حق یہ ہے کہ مفہوم وصف کا نہیں ہوتا، وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ وصف سے زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وصف قید احترازی کے عنوان سے ہے، لیکن قید احترازی سے کیا ہوتا ہے؟ قید احترازی سے شخص حکم کی نفی ہوتی ہے، سنخ حکم کی نفی نہیں ہوتی۔ سنخ حکم کی نفی کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وصف اس پر دلالت کرتی ہے۔ پھر بھی میں بار بار کہوں گا، اس وصف حکم، شخص حکم اور سنخ حکم کو سمجھنے کے لیے مفہوم شرط کے ابتدائی دروس کو سنیں، دیکھیں عبارت کو کہ آسان مطلب ہے۔ الثانی مفہوم الوصف، فرماتے ہیں کہ دوسری بات ہماری مفہوم وصف کے بارے میں، وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا، فرماتے ہیں کہ مطلب کو واضح کرنے کے لیے ہم چند امور کو ذکر کرتے ہیں۔ الاول، امر اول، المراد من الوصف فی عنوان المسألة لیس خصوص الوصف النحوی بل الاصولی، فرماتے ہیں کہ جو عنوان مسئلے میں وصف کو ذکر کیا اس سے مراد خصوصیت سے وصف نحوی نہیں ہے بلکہ اصولی وصف مراد ہے کہ فَيَأُمُّ الْحَالَ وَالتَّمْيِيز، یہ وصف اصولی حال تمیز وغیرہ کو شامل ہے، مما حال تمیز اور ہر وہ مورد، ما سے مراد وہی مفعول مطلق ہو، مفہوم مفعول معہو ہو، جو بھی ہو، مما یصلح ہو کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ ان یقع قیدا لمتعلق التکلیف، متعلق تکلیف کے لیے قید واقع ہو یعنی موضوع کے لیے، او لنفسہ ہی یا خود تکلیف کے لیے قید واقع ہو یعنی حکم کے لیے۔ الثانی یشترط فی الوصف ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شرط میں، وصف میں شرط ہے کہ وہ موصوف سے اخص مطلق ہو، حتی یصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، تعین کے درست ہو موضوع کے باقی رہنے کا فرض وصف کے منتفی ہونے کی صورت میں، اگر وصف ختم ہو جائے تو موضوع باقی رہے، یہ فرضیہ صحیح ہو سکے۔ کل انسان العادل، جیسے الانسان العادل، یہ اب عادل اخص مطلق ہے، کیونکہ اگر آپ اس عادل کو ہٹا دیں تو پھر بھی انسان باقی رہتا ہے، فاسق بھی تو ظاہر میں انسان ہوتا ہے۔ فخرج منہما اذا کان متساویین، بس اس شرط سے خارج ہو جائے گا وہ مورد جہاں پر وصف اور موصوف دونوں متساوی ہوں، کل انسان المتعجب، جس طریقے سے انسان متعجب، متعجب خاصہ ہے انسان کا اور خاصہ بھی مساوی ہے، کہ یعنی جو بھی انسان ہے وہ متعجب ہے اور جو بھی متعجب ہے وہ انسان ہے، تعجب انسان کرتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی اور تعجب نہیں کرتا۔ یہ مورد بھی خارج ہو گیا، کیونکہ اگر یہاں پر وصف ختم ہوگی تو موضوع ختم ہوگا، موضوع ختم ہوگا تو محل بحث سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وما اذا کان اعم منه مطلقا، یا وصف موصوف سے اعم مطلق ہو، وہاں پر بھی درست نہیں ہے، جیسے کل انسان الماشی، یہاں پر بھی بحث نہیں ہوگی کیونکہ ماشی اعم مطلق ہے انسان سے، اگر ماشی کو آپ نے ختم کر دیا تو انسان بھی ختم ہو جائے گا، پھر کیا بحث کریں گے کہ حکم باقی ہے یا باقی نہیں ہے، جب موضوع ہی نہیں ہے تو پھر اصلاً بحث کیسی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَعَمَّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ، اگر وصف موصوف سے اعم من وجہ، عموم من وجہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک مورد اجتماع ہوتا ہے، دو مورد افتراق کے ہوتے ہیں، کما فی الغنم السائمہ، غنم اور سائمہ، غنم مثلا گوسفند وغیرہ بھیڑ بکری، سائمہ یعنی جو چراگاہ میں باہر چرنے جاتا ہے، سائمہ ہر وہ حیوان جو کسی چراگاہ کے اندر جا کر گھاس پھوس چرنے جاتا ہے۔ اب یہ بھیڑ بکری بھی ہو سکتی ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے، لہذا سائمہ اور غنم کے اندر عام خاص مطلق کی نسبت ہے، ہو سکتا ہے ایک غنم ہو اور سائمہ ہو، بھیڑ بکری ہے اور باہر چر رہی ہے، ہو سکتا ہے غنم ہو لیکن سائمہ نہ ہو، یعنی باہر
چرنے کے لیے نہیں جاتی، معلوفہ ہے، گھر کے اندر اس کو گھاس پھوس دیتے ہیں. تو اب یہ غنم ہے لیکن صائمہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے صائمہ ہو لیکن غنم نہ ہو، مثلا اونٹ ہے باہر چرنے جاتا ہے، اب یہ صائمہ ہے لیکن غنم نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں عموم من وجہ کی نسبت ہو گئی. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، وہ بھیڑ بکری کہ جو باہر چرنے جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. فإن بین الغنم والصائمہ عموم وخصوص من وجہ، کہتے ہیں غنم اور صائمہ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. کیسے؟ فیفترق الوصف، وصف یعنی صائمہ، یہ صائمہ اور وصف جدا ہوتی ہے عن الموضوع یعنی غنم سے. کہاں پر جدا ہوتی ہے؟ فی الغنم المعلوفہ، غنم معلوفہ میں، وہ بھیڑ بکری کے جو گھر کے اندر چرتی ہے وہ غنم ہے لیکن صائمہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے والموضوع عن الوصف، یہ عطف الوصف پر، یعنی یفترق الموضوع عن الوصف، موضوع یعنی غنم، وصف یعنی صائمہ سے جدا ہوتا ہے فی الابل الصائمہ، ابل صائمہ میں، کہ وہ ابل صائمہ غنم نہیں ہے لیکن صائمہ ہے. وَيَجْتَمِعَانِ فِي الْغَنَمِ الصَّائِمَةِ، اور دونوں جمع ہو جاتے ہیں غنم صائمہ میں. فَهَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي النِّزَاعِ أَوْ لَا، یہاں پر بھی عموم خصوص من وجہ والے مورد میں بھی یہ وصف بھی محل نزاع میں داخل ہے یا نہیں؟ الظاہر دخولہ فی النزاع، مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ وصف بھی نزاع میں دخیل ہے. اذا کان الافتراق من جانب الوصف، یعنی جب افتراق وصف کی جانب سے ہو. یعنی کیا؟ یعنی خود وضاحت کرے. بأن یکون الموضوع باقیا، یعنی موضوع باقی رہے، والوصف غیر باقن، اور وصف باقی نہ رہے. کالغنم المعلوفہ، جیسے وہ بھیڑ بکری کہ جو گھر میں ہوتی ہے. وَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَ الْمَوْضُوعُ، لیکن اگر موضوع ختم ہو جائے، سواء كان الوصف باقیا، چاہے وصف باقی رہے، كالإبل الصائمہ، کہ صائمہ باقی ہے لیکن موضوع ختم ہے، او كان هو أيضا مرتفعا، یا نہ وصف بھی ختم ہو جائے، كالإبل المعلوفہ، کہ ابل معلوفہ نہ صائمہ ہے نہ غنم ہے، دونوں ختم ہو گئے. فلا يدل على شيء في حقهما، تو یہاں پر ان دونوں کے حق میں کوئی بھی دلالت نہیں ہوگی. یہ دوسرا مورد. خلاصہ کلام یہ کہ وصف اس کے بارے میں بحث ہے کہ جو موصوف سے اعم اخص سے مطلق ہو. اگر عموم من وجہ کی نسبت ہے تو پھر اس صورت میں یہ محل نزاع میں داخل ہے کہ جب افتراق وصف کی جانب سے ہو، یعنی موضوع باقی رہے، وصف ختم ہو جائے، وہاں پر بھی محل نزاع ہے، وإلا نہیں ہے. الثالث، تیسرا نقطہ کہ ان النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف وعدمہ لا ینافی اتفاقهم على ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیتا. کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی آ کر بحث کرے کہ آغا مفہوم وصف ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یہ کس طریقے سے آپ بحث کر رہے ہیں، جبکہ خود علماء بیان کرتے ہیں کہ وصف کے اندر اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آیا یہ وصف قید اعتراضی ہے یا قید اعتراضی نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ قید اعتراضی ہے. خوب قید اعتراضی کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ وصف ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہوا. خوب مفہوم تو اسی چیز کا نام ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو جواب، آغا قید اعتراضی کے اندر قید کے ختم ہونے سے جو حکم ختم ہوتا ہے وہ شک سے حکم ختم ہوتا ہے. ہماری بات شک سے حکم کے ختم ہونے کے بارے میں نہیں ہے، سنخ حکم کے ختم ہونے کے بارے میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مفہوم وصف کے ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے کا جو نزاع ہے وہ منافات نہیں رکھتا اس بات پر کہ علماء کا اتفاق ہے کہ قیود میں اصل یہ ہے کہ وہ اعتراضیہ ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے ہم بحث کریں کہ آیا مفہوم وصف ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اور دوسری طرف سے اس نقطے کو بھی مان لیں کہ قیود اعتراضیہ متفق علیہ ہے. کیوں؟ اس کو اپنی اس زبان میں بیان کریں. لأن معنى كون القید اعتراضیا لیس الا،
ثبوت الحکم فی مورد القید، کہتے ہیں کہ قید اعتراضی کا معنی نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ حکم اس قید کے مورد میں ثابت ہے. مثلا فَإِذَا قَالَ أَكْرِمِ الرِّجَالَ طِوَالَ الْقَامَةِ، لمبے قد والے لوگوں کا اکرام اور عزت کریں، تو اس کا معنی یہ ہے معنی ثبوت الحکم مع وجود الامرین، یہ شخص حکم دو صورتوں میں ثابت ہوگا، دو چیزیں ہوں گی تو حکم ثابت ہوگا، ایک رجال مردوں اور دوسرے طوال اور لمبے قد کے. وَأَمَّا نَفْيُ الْحُكْمِ عَنِ الرِّجَالِ الْقُصَارِ، لیکن آیا مطلق حکم چھوٹے قد والے کے لیے بھی ثابت نہیں ہوگا، یعنی سنخ حکم کی نفی کہنے فلا يدل علیہ کون القید اعتراضی ہے. اس نقطے پر یہ بات کہ یہ قید اعتراضی ہے اس پر دلالت نہیں کرتی، یعنی سنخ حکم کی نفی نہیں ہے، وہ خصوصیت سے شخص حکم جو طوال القامت کے لیے تھا وہ بے شک منتفی ہو گیا، لیکن آیا کلن سنخ حکم اکرام ختم ہو گیا، کہہ رہے ہیں اس پر قید اعتراضی دلالت نہیں کرتی. بل یتوقف فی الحکم بالثبوت او العدم، سنخ حکم کے بارے میں کہ آیا وہ ثابت ہے یا ثابت نہیں، اس میں توقف کیا جائے گا. بخلاف القول بالمفہوم، لیکن اگر قول بالمفہوم کو مان لیا جائے فإن لازمہ نفی الحکم فی غیر مورد الوصف، مفہوم کا مقصد یہ ہوگا کہ حکم منتفی ہے وصف کے علاوہ دوسرے تمام موارد میں. اگر وہ وصف نہیں ہے تو سنخ حکم ختم ہے، پھر چھوٹے قد والے کے لیے بھی عزت کی بات نہیں ہوگی. والفرق بین الامرین واضح، فرماتے ہیں کہ فرق دونوں صورتوں میں بالکل روشن ہے. فقون القید اعتراضیاً یلازم السکوت فی غیر مورد الحکم، البتہ یہ جو قید اعتراضی ہے یہ ملازمہ رکھتی ہے اس بات کے ساتھ کہ وصف کے علاوہ دوسرے مورد میں آپ کو ساکت ہونا پڑے گا، یعنی آپ خاموش ہیں. یہ بات کس کے اعتبار سے ہو رہی ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، سنخ حکم کے لحاظ سے. والقول بالمفہوم یلازم نقض السکوت، لیکن اگر ہم مفہوم کے قول کو مان لیں تو اس صورت میں سکوت کو آپ نے توڑ دیا ہے. یلازم نقض السکوت والحکم بعدم الحکم فی غیر مورد الوصف، یعنی یلازم نقض السکوت و یلازم الحکم بعدم الحکم فی غیر مورد الوصف. ملازمہ رکھے گا قول بالمفہوم اس کے ساتھ کہ آپ کو حکم کرنا پڑے گا کہ وصف کے علاوہ دوسرے مورد میں حکم نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اذا عرفت ذالک، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نکات آپ نے سمجھ لیے فعلم، تو جان لیں ان الحق عدم دلالت الوصف علی المفہوم، قول حق یہ ہے کہ وصف دلالت نہیں کرتی مفہوم پر. کیوں؟ لأن اقصى ما يدل علیہ القید، زیادہ سے زیادہ جس بات پر یہ قید دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے ہوا کونہ قیدا احترازیا، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وصف قید اعتراضی ہے. لیکن قید اعتراضی میں کیا ہے؟ بالمعنی الذی مر علیک، اس معنی میں جو ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اس معنی میں کہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا کہ قید اعتراضی سے شخص حکم تو منتفی ہوگا لیکن سنخ حکم کے اعتبار سے قید اعتراضی ساکت ہے. وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهِ، لیکن اس شخص حکم سے زیادہ تر اگر آپ جائیں یعنی سنخ حکم کی بات کریں، ای الانتفاع لدى الانتفاع، اگر یہ قید منتفی ہو تو سنخ حکم بھی منتفی ہو جائے، فلا دلیل علیہ، اس بات پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. نعم سے ایک استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بات تو ہم نے ابھی تک بیان کی کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، لیکن اگر قرینہ خارجیہ موجود ہو تو دلالت کرتی ہے. جیسے نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفہوم للقضیۃ الوصفیہ، لیکن کبھی کبھار قرائن دلالت کرتے ہیں کہ مفہوم ثابت ہے قضیہ وصفیہ کے لیے. وراء کونہ اعتراضیہ، اعتراضی کے علاوہ خود مفہوم بھی ثابت ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ اگر وہ وصف ختم ہو جائے تو شخص حکم ختم ہوگا بلکہ سنخ حکم بھی ختم ہو جائے گا.
مثل ما حکیہ، جیسے یہ روایت ہے کہ ان ابا عبیدہ، ابو عبیدہ نے قد فہم من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی اس حدیث سے سمجھا تھا۔ حدیث کیا ہے؟ لی الواجد یحل ارزہ و عقوبتہ، فرماتے ہیں کہ اگر لی الواجد، لی یعنی مطلب، یعنی ایک بندے کے پاس پیسہ ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ٹامک ٹوئیاں کرتا ہے۔ ٹامک ٹوئیاں یعنی کیا؟ یعنی کسی کا قرضی ہے، کسی سے پیسے لیے ہیں، مالک اب اسے آ کر بیچارہ قرض مانگتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن پھر بھی جان بوجھ کے اس میں تعلل کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اسے کہا جائے گا لی الواجد، یعنی جس کے پاس پیسے ہیں اس کے باوجود اس کا تعلل کرنا اور پیسے دینے میں دیر کرنا، یحل ارزہ، حلال کر دیتا ہے اس کی عزت کو، یعنی پھر آپ اس کو بے عزت کر سکتے ہیں، وعقوبتہ، پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس سے انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ اس سے سمجھا تھا ان لی غیر الواجد لا یحل، اگر مقروض ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے تعلل کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کے ناموس کو خراب نہیں کرنا، اس صورت میں اس کو عقوبت نہیں دینا، درست ہے۔ لیکن یہاں پر قرینہ موجود ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نعم خرجت ان تلک الضابطۃ العقود والایقاعات، اسی ضابطے سے خارج ہے عقود اور ایقاعات بھی، یعنی وہاں پر مفہوم ہوتا ہے المتداولۃ بین الناس، وہ ایقاعات اور عقود جو لوگوں کے مابین رائج ہیں، حتی الاقاریر، اقرار کی جمع، حتیٰ کہ اقرار کے مورد میں بھی ایسے ہی ہے، والوصایا، اور اسی طریقے سے وصیت میں بھی، اگرچہ یہ وصایا ایقاعات میں شامل تھا لیکن جدا کا نہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فإنہا، اگر یہ عقود اور ایقاعات لو اشتملت علی قید ووصف، اگر قید اور وصف پر مشتمل ہوں، لافاد المفہوم، تو یہ مفید مفہوم ہے، یعنی وہاں پر کہا جائے گا کہ مفہوم ہے۔ فمثلا لو قال، اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے داری ھذہ وقف لسادۃ الفقراء، کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہ میں نے اپنا گھر جو فقیر سادات ہیں ان کے لیے وقف کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غنی سادات ہیں وہ اس خطاب سے خارج ہیں، یہ مفہوم ہے۔ فمعناه خروج السادۃ الاغنیاء عن الخطاب، بس اگر کوئی سید غنی ہے تو یہ اس کے لیے وقف نہیں ہے۔ یہ تقریباً مفہوم ہے وصف کی بات، کہ خلاصہ کلام یہ ہوا مصنف کی نظر میں مفہوم وصف نہیں ہے، وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، مگر یہ کہ قرینہ خارجیہ موجود ہو، مگر یہ کہ وصف عقود ایقاعات وغیرہ میں ہو، وہاں پر مفہوم پر دلالت کرتی ہے، وإلا مفہوم پر دلالت وصف نہیں کرتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔